بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ماہ رمضان کے 25ویں دن کی مخصوص دعا ہے۔ پہلے آپ کے سامنے دعا کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور پھر کچھ اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔ تو آئیے ترجمہ کرتے ہیں دعا کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم، اے میرے اللہ، اجعلنی، تو مجھے قرار دے، فیہ، اس ماہ رمضان میں کیا قرار دے، محبا لاولیائک، اپنے اولیاء کا چاہنے والا، ومعادیا لاعدائک، اور اپنے دشمنوں سے نفرت کرنے والا، مستنم بسنت خاتم انبیائک، اور اپنے آخری انبیاء کی سنت پر عمل کرنے والا، یا عاصمہ قلوب النبیین، اے وہ ذات جو نبیوں کے دلوں کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ناظرین، آج کی دعا میں پروردگار عالم سے درخواست کی جا رہی ہے دو چیزوں کی۔ پہلی درخواست کہ اے میرے مالک، تو مجھے بنا دے اس طرح کہ میں تیرے اولیاء سے محبت کروں اور تیرے دشمنوں سے نفرت کروں۔ یعنی بندہ خدا سے تولا اور تبرہ کی دعا کر رہا ہے۔ مذہب تشیع میں تولا اور تبرہ اہم رکن ہیں۔ فقط تولا کافی نہیں ہے اور نہ ہی فقط تبرہ کافی ہے۔ تولا اور تبرہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جس طریقے سے انسان کے اوپر تولا واجب ہے، اسی طریقے سے انسان کے اوپر تبرہ بھی واجب ہے۔ تولا کیا ہے اور تبرہ کسے کہتے ہیں؟ تولا یعنی خدا سے محبت کرنا، اس کے رسول سے محبت کرنا اور خدا کے اولیاء سے محبت کرنا، یہ تولا کہلاتا ہے۔ تبرہ خدا کے دشمن سے دشمنی رکھنا، اس کے رسول کے دشمن سے دشمنی رکھنا اور اولیاء خدا کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا۔ آپ نے اب تک تولا اور تبرہ کا مفہوم سمجھ لیا، لیکن سب سے اہم چیز ہے پہچان اور معرفت۔ جب تک انسان پہچانے گا نہیں کہ یہ اولیاء خدا ہے تو محبت کیسے کرے گا؟ جب تک انسان پہچانے گا نہیں کہ یہ دشمن خدا ہے تو اس سے تبرہ کیسے کرے گا؟ تو معلوم ہوا سب سے اہم چیز پہچان اور معرفت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے صحابی بہت سارے ہیں، لیکن کچھ صحابی نیک سیرت ہیں اور کچھ صحابی بد سیرت ہیں، کیونکہ صحابی کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو۔ چونکہ پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کی بزم میں بیٹھنے والے ہر طرح کے لوگ تھے، کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے۔ تو کیا ہمیں سب سے محبت کرنی ہے یا ہمیں سب سے تبرہ کرنا ہے؟ نہیں ناظرین، جو نیک سیرت ہیں ان سے ہمیں محبت کرنی ہے یعنی تولا کرنا ہے، اور جو بد سیرت تھے ان سے ہمیں تبرہ کرنا ہے یعنی ان سے دشمنی رکھنی ہے۔ تو ناظرین، جب تک انسان پہچانے گا نہیں تو تولا اور تبرہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں نے صحابیوں کی جب تقسیم بندی کی، ہم نے پہچان لیا کہ پیغمبر کے کون سے صحابی نیک سیرت ہیں اور کون سے صحابی بد سیرت ہیں۔ اسی لیے جو نیک سیرت ہیں ہم ان کا تذکرہ اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو بد سیرت ہیں ان سے تبرہ کرتے ہیں اور ان پر لعنتیں کرتے ہیں۔ تولا اور تبرہ دو طریقے سے ممکن ہے۔ کبھی تولا اور تبرہ زبانی ہوتا ہے اور کبھی تولا اور تبرہ کردار سے ہوتا ہے۔ زبانی ہوتا ہے یعنی تولا جب زبانی ہوتا ہے تو انسان تعریفیں کرتا ہے خدا کی، اس کے رسول کی اور اولیاء خدا کی۔ تبرہ جب زبانی ہوتا ہے تو انسان برائی کرتا ہے، اس کی حقیقت بیان کرتا ہے، اس سے منہ پھیرتا ہے خدا کے دشمنوں کی، اس کے رسول کے دشمنوں کی اور اولیاء خدا کے دشمنوں کی۔ لیکن جب یہی تولا کردار سے ہوتا ہے تو وہاں پر محبت کے ساتھ ساتھ انسان ساری چیزیں عمل میں لاتا ہے، یعنی وہ کام کہ جو پیغمبر نے کیے وہ انسان کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کام کہ جو اولیاء خدا نے کیے انسان اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب تبرہ کردار سے ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کہ جو خدا کے دشمن نے کیا انسان اسے نہیں کرتا ہے، وہ کام جسے رسول کے دشمن نے یا اولیاء خدا کے دشمن نے کیا انسان اسے نہیں کرتا ہے، اس سے اجتناب کرتا ہے، اس سے محفوظ رہتا ہے۔ اور اسی چیز کا درس خود پیغمبر اسلام نے غدیر خم کے میدان میں دیا۔ پیغمبر اسلام نے امام علی کے بارے میں فرمایا، اللہم والی من والاہ و عاد من عاداہ، اے اللہ
تو اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھتا ہے، اے خدا تو اس سے نفرت کر، تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے نفرت کرتا ہے، جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ اس دعا میں جن سے محبت کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ اولیاء خدا یعنی وہ چہدہ معصومین ہیں اور خدا کے انبیاء ہیں، اور وہ مخلص اور نیک بندے ہیں جو ہمیشہ خداوند عالم کی رضا میں راضی رہتے ہیں اور ان کی ساری عبادتیں فقط اور فقط خدا کے لیے ہوتی ہیں، اور جو ان کے مقابل میں آتے ہیں وہ ہیں دشمنان خدا، کیونکہ خداوند عالم دشمن ہوتا ہے ان لوگوں کا کہ جو اولیاء خدا کے دشمن ہوتے ہیں۔ دوسری درخواست بندہ دعا کر رہا ہے، اے مالک تو مجھے توفیق دے کہ میں سنت پیغمبر پر عمل پیرا ہو سکوں۔ تو ناظرین، یہ سنت کہتے کسے ہیں؟ سنت پیغمبر، چونکہ نسبت دی گئی ہے سنت کی پیغمبر کے ساتھ، سنت کہتے ہیں قول معصوم کو، فعل معصوم کو اور تقریر معصوم کو۔ قول معصوم یعنی معصوم کچھ کہے تو وہ سنت ہوتا ہے، فعل معصوم یعنی معصوم کچھ انجام دے تو یہ سنت ہوتا ہے، تقریر معصوم یعنی اگر معصوم کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہے اور وہاں پر معصوم خاموش ہے تو یہ دلیل بن جاتا ہے کہ وہ کام صحیح تھا، ورنہ معصوم اس کی تردید کرتے اور صحیح طریقہ بتاتے۔ لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب واقعاً معصوم مقام بیان میں ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے تقیہ کا عالم ہوتا ہے تو یہ چیزیں ممکن نہیں ہوتی۔ تو معلوم ہوا 3 چیزوں کو سنت کہا جاتا ہے، قول معصوم، فعل معصوم اور تقریر معصوم۔ اور ایسا نہیں ہے کہ فقط و فقط جو سنت پیغمبر کی ہے یہ آگے نہیں بڑھی، نہیں ناظرین، بلکہ پیغمبر کی سنت آگے بڑھی، اور سنت اہل بیت در حقیقت پیغمبر کی سنت ہے۔ یعنی جس طریقے سے بندہ دعا کر رہا ہے کہ اے خدا تو مجھے توفیق دے کہ میں پیغمبر کی سنت پر عمل کر سکوں، اسی طریقے سے بندہ یہ بھی دعا کر رہا ہے کہ اے میرے مالک میں پورے چہاردہ معصومین کی سنت پہ عمل کر سکوں، میں اہل بیت کی سنت پہ عمل کر سکوں۔ کیوں؟ کیونکہ اہل بیت جو کہتے ہیں ان کے پاس وہی علم ہے جو پیغمبر نے دیا ہے، اہل بیت وہی کرتے ہیں جو پیغمبر نے انہیں بتایا ہے۔ گویا قول اہل بیت قول پیغمبر ہے، فعل اہل بیت فعل پیغمبر ہے، اور تقریر اہل بیت تقریر پیغمبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کا زمانہ تھا تو پیغمبر اسلام ہدایت کرتے تھے لوگوں کی اپنے کردار کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے، لیکن جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر نے قرآن کو دیا اور اہل بیت کو دیا۔ پیغمبر نے اہل بیت کو کیوں دیا؟ انسان ہمیشہ وہی چیز چھوڑتا ہے اپنے پیچھے جو اس کی طرح ہوتی ہے۔ اگر اہل بیت پیغمبر کی طرح نہ ہوتے ہرگز پیغمبر اہل بیت کو نہ چھوڑتے۔ پیغمبر نے اہل بیت کو ہماری ہدایت کے لیے چھوڑا، یہ دلیل ہے کہ اہل بیت کا ہر عمل ہر فعل پیغمبر کا فعل ہے اور پیغمبر کا عمل ہے۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں تولا اور تبرہ کی توفیق دے۔ اے میرے مالک تو ہمیں معرفت دے کہ ہم پہچان سکے کہ وہ لوگ کون ہیں جن سے ہمیں تولا کرنا ہے اور جن سے ہمیں تبرہ کرنا ہے۔ اے میرے مالک تو ہمیں توفیق دے کہ ہم پیغمبر کی سنت اور اہل بیت کی سنت پر عمل پیرا ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔